جسد انور کسی لکڑی کے ساتھ مس ہوا ہے، تو صحابہ کرام نے، اہل اللہ نے اس لکڑی کو بھی ادب اور تعظیم کے ساتھ چھوا ہے، پہلے وضو کر کے پھر اس لکڑی کو ہاتھ لگاتے۔ اسی لیے آج پوری دنیا کے اندر مختلف مقامات میں، مختلف ریاستوں کے اندر، مختلف خاندانوں کے پاس میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے تبرکات ہیں۔ اہل ایمان ان کی زیارت کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر لڑ رہے تھے تو آپ کی ٹوپی گر گئی، گھمسان کا رن تھا، تیر اندازی ہو رہی تھی، تلواروں سے بجلی کی سی کیفیت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھوڑے سے نیچے اترے۔ صحابہ کرام نے آپ کی اس حالت کو اچھا نہیں سمجھا کہ آپ کی اس غلطی کی وجہ سے یا آپ کے اس فعل کی وجہ سے کئی صحابہ کرام شہید ہو سکتے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کیفیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اترے، ٹوپی اٹھائی، ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھا، ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھی تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ خالد آپ جانتے ہیں کہ گھمسان کا رن تھا اور دشمن بالکل اوپر آ چکا تھا، تو آپ نے جنگ کی طرف توجہ دینے کی بجائے ٹوپی کو اٹھا کے سر پہ رکھا۔ تو کہا تم جانتے نہیں ہو اس ٹوپی کے اندر میرے حضور کے بال مبارک تھے، اور مجھے جب بھی اللہ فتح نصیب کرتا ہے اس ٹوپی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو جہاں تک آواز جائے گی یوٹیوب چینل کے ذریعے، میں کشاد دل سے ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، خالد بن ولید پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ کہ خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے جب بھی فتح نصیب ہوتی ہے اس ٹوپی کے اندر حضور کے بال مبارک کی وجہ سے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستانی آرمی کے اندر جو ٹریننگ دی جاتی ہے، جنگ لڑنے کی جو اپنا منصوبہ بنایا جاتا ہے، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی پالیسی کو سامنے رکھ کے منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹوپی کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے جس کے اندر میرے حضور کے بال مبارک تھے، آپ اندازہ فرمائیں۔ تو اسی لیے اصحاب نے، اہل اللہ نے، اللہ کے برگزیدہ چنیدہ بندوں نے ان چیزوں کو بھی اہمیت دی اور اپنے ایمان کا حصہ جانا، سرمایہ ایمان جانا، جن چیزوں کی نسبت میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے ساتھ ہو گئی ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے ممبر پہ بیٹھے تھے، اچانک ایک چھوٹی سی لڑکی اندر داخل ہوئی، اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے ممبر سے نیچے اترے، اپنے دونوں ہاتھوں پہ کپڑا لپیٹا، اس چھوٹی سی بچی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ممبر پہ بٹھایا اور خود اس کے قدموں کے اندر بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئے۔ جو آپ کے باقی اصحاب تھے، ساتھی تھے، انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز یہ اتنی ذیشان خوش قسمت بچی کون ہے جس کو آپ نے اپنے ممبر پہ تخت پہ بٹھا کے اور خود نیچے بیٹھ گئے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے یہ اسامہ بن زید کی بیٹی ہے، اور اسامہ بن زید میرے حضور سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اسامہ بھی غلام تھے، اسامہ کے باپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غلام تھے، تو میرے حضور غلام زادے کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ بلکہ راویان حق لکھتے ہیں کہ آپ دائیں طرف حضرت حسن کو بٹھایا کرتے، بائیں طرف حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا کرتے۔ آپ فرماتے عائشہ حسن بھی میرا بیٹا ہے اور اسامہ بھی میرا بیٹا ہے۔ بلکہ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خرید کے بیچا گیا اور بکتا بکتا میں حضور کی دہلیز پہ آیا تو میرے خاندان کو پتہ چلا، آپ کا کھاتا پیتا خاندان تھا، پیچھے سے چاچے بھی آ گئے، والد صاحب بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، اور انہوں نے کہا زید ہم تو تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہماری آنکھوں کی بینائی بھی زائل ہونے کو ہے، تمہاری ماں تمہارے لیے اداس ہے، تو ہمارے ساتھ چلو۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، جو پیار مجھے حضور نے دیا ہے کائنات کا کوئی فرد مجھے وہ پیار نہیں دے سکتا۔